آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو جو بہت سے لوگوں کو پیش آتا ہے۔ منگنی ٹوٹ جائے تو اس کے بعد اچھا رشتہ ملنے میں کافی مشکل ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک تحریر ہے شادی میں رکاوٹ اور حل کے عنوان سے، اس میں بالکل ایسی ہی ایک صورتحال کا ذکر ہے۔ 8 سال کی منگنی 8 سال؟ جی۔ وہ ختم ہو گئی خاندان کے دباؤ پر، اور اب حالانکہ مالی حالت اچھی ہے، اپنا گھر ہے، کاروبار ہے، پھر بھی کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ یہ تو یہ تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے، اور ظاہر ہے دل دکھانے والا تجربہ تو ہوتا ہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو تحریر ہمارے سامنے ہے نا، یہ اس مسئلے کا حل آپ کہہ لیں کہ مکمل طور پر روحانی زاویے سے پیش کرتی ہے۔ اچھا، مطلب اس میں سماجی یا نفسیاتی پہلوؤں کے بجائے روحانی اعمال پر زور ہے؟ جی بالکل، اس میں خاص عبادات اور وظائف کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا اس تحریر کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ یہ جو صورتحال بیان ہوئی ہے کہ حالات اچھے ہیں، لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں، مگر بات آگے نہیں بڑھتی، تو تحریر کیا کہتی ہے؟ پہلا قدم کیا ہے؟ دیکھیں، تحریر میں سب سے پہلی اور بنیادی بات جو کہی گئی ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور خاص طور پر باجماعت نماز پر زور دیا گیا ہے۔ یعنی مسجد میں جا کر ادا کرنا؟ جی بالکل، اسے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص وظائف بتائی گئے ہیں۔ وظائف یعنی خاص دعائیں یا ورد؟ جی ہاں، جیسے ایک تجویز یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں 1100 مرتبہ یا لطیف ہو۔ یا لطیف ہو، اللہ کا صفاتی نام۔ جی، جس کا مطلب ہے مہربان، باریک بین۔ تو اس کے ورد سے اللہ کی مہربانی اور آسانی طلب کی جاتی ہے۔ یا پھر ایک اور وظیفہ بھی بتایا گیا ہے، وہ کون سا؟ وہ بھی عشاء کے بعد ہی ہے۔ اول و آخر 11 بار درود شریف اور 41 مرتبہ سورہ طلاق کی وہ مخصوص آیات ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ والی۔ اچھا، جو مشکلات سے نکلنے کے بارے میں ہے؟ جی، وہ آیات پڑھ کر دعا کرنے کا کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کی پابندی اور یہ رات کے وظائف، کیا دن کے معمولات کے لیے بھی کچھ بتایا کیا ہے؟ ہاں بالکل، روزانہ کے لیے بھی کچھ اعمال تجویز کیے گئے ہیں۔ مثلا صبح اور شام ایک مرتبہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق کی تلاوت۔ سورہ واقعہ، وہ تو رزق کے لیے مشہور ہے۔ جی، اسے اس مقصد کے لیے، مطلب رشتہ ملنے کے لیے بھی مجرب یعنی آزمودہ بتایا گیا ہے۔ یا پھر ایک اور عمل بھی ہے، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، انما امرہ، وہ پڑھنی ہے۔ اس میں بھی اول و آخر درود شریف لازمی ہے۔ اچھا۔ اور ایک اور چیز، روزانہ 500 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بالکل، اس کے ساتھ بھی اول و آخر 11 بار درود شریف ہے۔ اسے بھی مجرب کہا گیا ہے۔ تو مطلب ان سارے روحانی اعمال کا جو نچوڑ ہے وہ اللہ پر توکل، دعا، ذکر کا اہتمام، یہی سب ہے نا؟ جی، مرکزی خیال یہی ہے کہ اللہ سے لو لگائی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اور مستقل مزاجی سے یہ اعمال کیے جائیں۔ تحریر کے مطابق اس سے امید بنتی ہے کہ اچھا اور پائیدار رشتہ مل جائے گا۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے جو تحریر کے آخر میں آتی ہے، وہ تھوڑی عملی نوعیت کی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ یاد دہانی ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی مناسب رشتہ مل جائے، بات طے ہو جائے، جی تو پھر نکاح اور رخصتی میں بلا وجہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ بات تو اہم ہے۔ جی، کیونکہ کہا گیا ہے کہ تاخیر جو ہے نا، وہ بعض اوقات نئے مسائل پیدا کر دیتی ہے، وسوسے آتے ہیں، مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو گویا روحانی کوشش اپنی جگہ، لیکن جب اللہ سبب بنا دے تو عملی قدم اٹھانے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس تحریر کے مطابق شادی کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے 2 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو مستقل مزاجی سے یہ روحانی اعمال، دعائیں، وظائف کرنا، جی ہاں۔ اور دوسرا یہ کہ جب اللہ کوئی راستہ کھول دے، مناسب رشتہ مل جائے، تو پھر نکاح میں جلبی کرنا، تاخیر سے بچنا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ روحانی یقین اور عملی اقدام، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہے۔ اور یہ ویسے غور کرنے کی بات بھی ہے کہ آج کل لوگ زندگی کی مشکلات میں، خاص طور پر ایسے ذاتی اور جذباتی مسئلوں میں، کیسے ان دونوں چیزوں میں یعنی روحانی سہارے اور عملی کوششوں میں توازن قائم کرتے ہیں۔ واقعی
یہ ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے کہ آج کے دور میں یہ توازن کیسے بنایا جائے، روحانی توکل بھی ہو اور ساتھ میں عملی تدبیر بھی۔